السلام علیکم ویورز. IMF اسٹینڈس فار انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور یہ ادارہ کریٹ ہوا جولائی 1944 میں، اور اس کی جو MD ہیں کرسٹلینیا جارجیویا، اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ہے واشنگٹن DC US میں. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اس کا یہی ہے کہ دنیا میں گریٹ ڈپریشن اور آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار کئی ممالک کی اکنامک جو سچویشن ہے، ان کی اکنامک جو حالت تھی وہ کافی خراب ہو چکی تھی. تو ان کو سہارا دینے کے لیے جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ آرگنائزیشن کو جو ہے وہ قیام کیا گیا. اور اس میں جو ہے اس کا جو مین جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ دنیا میں جو ہے یہ پروموٹ کرے گلوبل اکنامک گروتھ کو اور فائنینشیل اسٹیبلٹی. اس کے علاوہ انکریج کرے انٹرنیشنل ٹریڈ کو اور ریڈیوس پاورٹی. یہ اس کے بیسک ایم تھے، مقاصد تھے، جس کے لیے جو ہے وہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جو ہے وہ ایک ادارہ جو ہے وہ قائم کیا گیا. اس کے علاوہ اس کا ایک اپنا نظام ہے سرویلنس کا. اس کے ذریعے جو ہے یہ واچ کرتا ہے اکنامکس کو اور اکنامک پالیسیز کو جو اس کی ممبر کنٹریز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اس کا ملٹی لیٹرل ایک سرویلنس کا نظام بھی ہے، جس کے ذریعے جو ہے یہ IMF سروے کرتا ہے گلوبلی اور ریجنلی جو ہے وہ اکنامک ٹرینڈز جو ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ یہ سروے کر کے، اور سال میں 2 بار جو ہے یہ ورلڈ اکنامک آؤٹ لک اور گلوبل فائنینشیل اسٹیبلٹی جو ہے وہ رپورٹ کو جو ہے یہ اپنی رپورٹس جو ہے وہ یہ شائع کرتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ اس کے علاوہ جو اس کی جو ٹیکنیکل اسسٹنس ہے، IMF ایک ٹیکنیکل اسسٹنس بھی پرووائڈ کرتا ہے ان کنٹریز کو جن کے اندر جو ہے وہ صلاحیت نہ ہو ایک اپنی اکنامک سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے، یا جو ہے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹیکنیکل اسسٹنس ان کنٹریز کو پرووائڈ کرتا ہے جو کہ مڈل انکم اور لو انکم کنٹریز ہوتی ہیں. اس کے باوجود جب IMF کا یہ ایم اور یہ ٹیکنیکل اسسٹنس اور سرویلنس نظام، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ IMF کو تنقید کا نشانہ جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے. اور اس کی بیسیکلی جو وجوہات ہیں، یہ کیوں تنقید کا نشان، کیوں یہ کرٹیسزم اس کے اوپر جو ہے وہ کی جاتی ہے، اس کو جاننے کے لیے جو ہے وہ تقریباً 7 ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ میری نظر میں میرے خیال سے بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، جس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے. ایک ہے اس کا نمبر 1 پوائنٹ، وہ ہے لیول آف انفلوئنس. دیکھیں یہ IMF جو ہے 189 کنٹریز جو ممبرز ہیں، ان میں سے 189 ممبر کنٹریز میں سے IMF کے اندر جو انفلوئنس ہے وہ US کا اور یورپین کنٹریز کا بہت زیادہ ہے. اور پھر اس میں سب سے زیادہ جو انفلوئنس ہے ایک US یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ اس کے اوپر کافی انفلوئنس IMF میں جو ہے وہ رکھتی ہے. اب اس میں US کا جو پاورفل انفلوئنس ہے IMF کے اوپر، تو US کی اپنی ایک جو ہے فارن پالیسی ہے، اور اس کی فارن پالیسی کے تحت جو ان کے لیے جو کنٹری جو ہے وہ اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ کنٹری جو ہوتی ہے، وہ US جو ہے انہی کنٹریز کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا چاہتا ہے. اور اس کی ایک وجہ US کی جو انفلوئنشل جو ہم کہتے ہیں کہ US کتنا انفلوئنس کیوں ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ہے US کے پاس جو ہے لارجسٹ پرسنٹیج آف ووٹنگ رائٹس، تقریباً 16.5% شیئر جو ہے وہ US کا جو ہے وہ ووٹنگ رائٹ ہے، اور یہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے لارجسٹ کوٹا آف دا اینی سنگل کنٹری. یعنی 189 کنٹریز ہیں، 189 کنٹریز میں سے جو ہے آپ ووٹنگ رائٹ دیکھیں 16.5% جو ہے اس کا ووٹنگ رائٹ ہے. تو آپ اس سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی انفلوئنس جو ہے وہ کتنی زیادہ ہو سکتی ہے کسی اور جو ہے ملک کے مقابلے میں. اس کے علاوہ ایک تو یہ چیز ہوگی، دوسرا جو ہے اس کا کنڈیشنز آف لونز. اس کی جو کنڈیشنز ہیں، اس کی جو شرائط ہیں، وہ یہی ہے کہ جب یہ کسی ملک کو جب قرضہ دیتی ہے IMF، تو اس کے مقابلے میں اس ملک کی جو گورنمنٹ کی جو ہائر جو ٹیکسز ہیں
وہ ہو جاتے ہیں، ان کے ٹیکسز کو بڑھاتی ہے، اور ساتھ میں اس کی جو اسپینڈنگ ہے، ان کے جو خرچے ہیں اس کو کم کیا جاتا ہے. اور انٹرسٹ ریٹ کو جو ہے وہ اسٹیبلائز، یعنی ہائر انٹرسٹ ریٹ سے جو ہے وہ جو کرنسی ہوتی ہے وہ اسٹیبل ہونا جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اس کا اسٹرکچرل جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ ہے، جو کہ پرائیویٹائزیشن اور ڈی ریگولیشن. پرائیویٹائزیشن اور ڈی ریگولیشن تو ٹھیک ہے، ایک طرف جو ہے ہم کہیں گے یہ اکنامک سچویشن میں کچھ حد تک فائدہ دیتی ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے کہ یہ بہت بڑے لیول کے اوپر جو ہے وہ ان امپلائمنٹ کریٹ کرتی ہے. اور پرائیویٹائزیشن سے کئی جو ملک، ہر ایک ملک کے اندر جو اس کے جو ادارے ہوتے ہیں، وہ ادارے جو ہیں وہ اس کے کنٹرول سے نکل کر جو ہے وہ پرائیویٹائز جب ہوتے ہیں تو وہ ان کی اجارہ داری جو ہے وہ ہم یوں کہہ دیں کہ وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ایک تو یہ چیز. دوسرا اس میں جو ہے یہی اس کی جو ڈیفیکلٹ اکنامک جو سچویشن جو وارس ہوئی، وہ ایشین کرائسس جب آیا 1997 میں، تو کئی کنٹریز مثال کے طور پر جیسے انڈونیشیا، ملیشیا اینڈ تھائی لینڈ جو ہے وہ ان کو آئی ایم ایف نے ایسی قسم کی ٹائٹ جو ہے وہ مانیٹری پالیسیز ان کے اوپر رائج کی، اور ٹائٹ فسکل پالیسیز جو ہے وہ رائج کی، جس کے اس کے نتیجے میں جو ہے وہاں پر سیریس ریسیشن ہوا، اور سیریس ریسیشن کے نتیجے میں بڑے لیول کے اوپر جو ہے وہاں پر ان امپلائمنٹ جو ہے وہ کریٹ ہوئی. اسی طرح ارجنٹینا 2001 میں جو ہے اس کو بھی جو ہے اسی طرح کی ٹائٹ اور فسکل جو پالیسیز ہیں، سملر پالیسیز آف دا فسکل ریسٹرینٹس، اور یہ اسی طرح کی سچویشن کا اس کو بھی جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا، اور اسی طرح ان کی اکانومی جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی. اس کے علاوہ اس کا دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ایکسچینج ریٹ ریفارمز. آئی ایم ایف جو ہے وہ انٹروین کیا اس نے کینیا میں 1990 میں، اور 1990s میں جو ہے اس کا جو سینٹرل بینک تھا اس کا جو کنٹرول تھا وہ اوور فلو آف دا کیپٹل کے اوپر اس کا جو کنٹرول تھا وہ ختم ہوا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ جو کرپٹ پولیٹیشینز تھے انہوں نے بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ اپنی جو منی ہے جو اس کو جو ہے انہوں نے وہ ٹرانسفر کرنا جو ہے وہ شروع کیا. تو اس اکانومی سے جو ہے ان کی منی جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئی، اور اس کا جو فیمس ایک جو اس کا وہاں پر جو ہے وہ اسکینڈل جو ہے وہ گولڈن برگ اسکینڈل، یہ ایک بہت مشہور وہاں کا جو ہے وہ اسکینڈل ہوا. اس کے علاوہ جو ہے آئی ایم ایف فیل ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈائنامکس آف دا کنٹری، وہاں کی جو ڈائنامکس ہیں اس کنٹری کی، آئی ایم ایف جو ہے وہ فیل ہوا اس کو اس کنٹری کی جو ڈائنامکس ہیں اس کو وہاں کی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو سمجھنے کے لیے جو ہے اس کے پاس وہ صلاحیت نہیں تھی، یوں ہم کہہ دیں کہ وہاں کی گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہوئی. تو اسی اپروچ کی وجہ سے جو ہے وہ وہاں پر ہم کہہ دیں کہ ٹھیک ہے کہ آئی ایم ایف کانسپیریسیز میں جو ہے وہ انوالو نہیں ہوتا، لیکن it was reflecting the interest and ideology of the western financial community. یعنی ان کی جو آئیڈیالوجی جو ہے وہ ویسٹرن فائنینشیل جو ان کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو جو ہے ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ اس کو جو ہے یہ ریفلیکٹ کرتا ہے. تیسرا جو اس میں جو پوائنٹ ہے نیو لبرل کرٹیسزم، وہ اس قسم کی پالیسیز ہیں جس طرح پرائیویٹائزیشن، جو کہ میں ابھی اس کا ذکر کر چکا ہوں. تو بعض اوقات فری مارکیٹ جو پالیسیز ہوتی ہیں were not always suitable for the situation of the country. تو یہ اس چیز کی وجہ سے جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن جو ہے وہی پرائیویٹ مونوپلیز کریٹ ہوتی ہیں. جب پرائیویٹ مونوپلیز کریٹ ہوتی ہیں تو وہ جو کنزیومر ہوتے ہیں وہ جو ہے ایکسپلائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. فری مارکیٹ کرٹیسزم، نمبر 4 پوائنٹ، فری مارکیٹ کرٹیسزم آف دا آئی ایم ایف. کرٹیسائز آئی ایم ایف کئی بار جو ہے وہ کرٹیسائز ہوا ہے کہ اس کی جو فری مارکیٹ جو ریفارم ہے وہ بھی کسی حد تک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں اور دوسرا جو ہے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو ایک بیل آؤٹ جو پیکیج ہے ان کے جو سسٹم میں، وہ بیل آؤٹ پیکیج کی وجہ سے جو ہے کئی ایسے ممالک جب وہ ایک دفعہ ان کو قرضہ جب مل جاتا ہے تو وہ بار بار جو ہے وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ ہمیں بیل آؤٹ کوئی پیکیج مل جائے گا، تو وہ اس چکر میں دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جو ہے وہ جاتے ہیں. تو یہ مورلی بھی جو ہے ایک بڑا غلط سسٹم ہے. تو یہ ان کو مطلب ایک لحاظ سے ہم یوں کہہ دیں کہ جب آپ کو کوئی پیسے دیتا ہے تو وہ آپ کو پھر معاف کر دے.
ٹھیک ہے جی. اور وہ ایسی معاف بیسیکلی نہیں کرتے, وہ کچھ اور حقائق ہیں کہ کس بیسس اور گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر جو ہے وہ ایک الگ ٹاک ہے, الگ ڈبیٹ ہے. لیکن وہ پھر دوبارہ جو ہے وہ آپ کو پھر ایسا بندہ دوبارہ جو ہے وہ اپروچ کرے گا, آف کورس قرضے کے لیے دوبارہ وہ اپروچ کرے گا. تو اس قسم. دوسرا ہم کہتے ہیں لیک آف ٹرانسپیرنسی اینڈ انوالومنٹ. آئی ایم ایف میں جو کرٹیسزم ہے وہ اس کو جو کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ کوریا میں جو ہے آئی ایم ایف نے اپنا جو اس کی جو انوالومنٹ جب یہ کرتا ہے کسی ملک کے اندر, اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں, وہ آئی ایم ایف نے کوریا میں بھی کچھ اسی طرح ہی کے جو ہے وہ کام کیے. اور اس نے تمام جو ہے آئی ایم ایف نے انسسٹ کیا جو پریزیڈینشیل جو کینڈیڈیٹس تھے کہ وہ امیجیٹلی جو ہے ان کی جو پالیسی ہے اس کو وہ انڈورس کریں, اور جو ایگریمنٹ ہے اور وہ جلدی جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. تو اس میں کوئی ٹرانسپیرنسی بھی نہیں ہے. یعنی پھر وہ ملک آپ یوں کہہ دیں کہ وہ اس کو جو ہے وہ اگر اس کی ٹرانسپیرنسی کو دیکھنا چاہے تو وہ اس قسم کے کئی مسئلے مسائل ہیں. اسی طرح ہوا کہ وہاں کا جو 1000 جو ہم یوں کہہ دیں کہ 1000 اکانومسٹ جو کہ 19 اسٹریٹ ان واشنگٹن جو ہے وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں economic conditions of the 75 developing countries with around 1.4 billion peoples. یعنی آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں کہ وہاں پر جو ہے 1000 اکانومسٹ بیٹھا ہوا ہے اور وہ 1.4 بلین لوگوں کا جو فیوچر ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے. اس کے علاوہ آئی ایم ایف جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے ملٹری ڈکٹیٹرشپ کو, اور اس کے علاوہ برازیل میں بھی جو ہے ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہوئی, اور ارجنٹینا میں بھی جو ہے اس قسم کی جو ہے ہمیں وہ نظر آتا ہے کہ وہ جو آئی ایم ایف جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے ملٹری ڈکٹیٹرشپ کو. تو یہ کچھ کرٹیسزم ہے, یہ کچھ اس کے جو پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ آئی ایم ایف اس کو لوگ جو ہے وہ کئی بڑے بڑے اکانومسٹ جو ہے اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ جو ہے لیکچر ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کے علاوہ جو آپ کے جو کمنٹس ہوں تو پلیز اس کو وہ کریے اور اس کو ویڈیو کو شیئر کیجیے. شکریہ.